السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، حضرت مولانا عنایت الرحمان صاحب، قاری فضل اکبر صاحب، جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ کے قافلے کے سالار مظہر اقبال رنداوا صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، عزیز نوجوانوں، مثالی کارکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ موضوع اور عنوان خود بتا رہا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو رب رحمان نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب رحمان ان سے راضی ہو گیا اور اس نے خود ان کی کامیابی کا، رضا کا پروانہ جاری کیا کہ رضی اللہ و رضوان۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہستی ہے جس کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، اور پھر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسلامی تحریک کے اندر اس کی تاریخ 1500 سال پہلے کی ہو یا آج کی، اسلامی تحریک کے لیے جو بنیادی اصول متعین کیے گئے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، اور جماعت بغیر امارت کے نہیں، اور امارت جو ہے وہ بغیر سمع اور اطاعت کے نہیں۔ جماعت کے علاوہ بغیر اسلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے انفرادی زندگی کا۔ 3 افراد ہوں گے تو وہ 3 میں سے بھی ایک کو اپنا امیر مقرر کریں گے۔ 2 افراد ہیں تو وہ باجماعت نماز پڑھیں گے، اور اگر جماعت موجود ہے اور اس کا امیر نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ بھی نہیں۔ امیر ضرور ہوگا جماعت، اور امیر موجود ہے اور اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی بات ہی نہیں مانتا، سمع اور اطاعت کا نظام ہی موجود نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امارت کے نہیں، اور امارت بغیر سمع اور اطاعت کے نہیں۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں سیرت نگاروں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے نا، ان کے ہاں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کے رفقائے کار جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین دیکھے ہیں، ان کا وہ احترام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم خود اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے، لیکن آپس کے اندر ان کے تعلقات کی جو نوعیت بیان کی گئی ہے وہ رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم خو ہیں. حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مبارک. اسلامی تحریک کے کارکنان کو یہ بات بدرجہ اولا معلوم ہونی چاہیے کہ جس تحریک کے وہ کارکن ہیں اس تحریک کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سم اور اطاعت کے نظام کے ساتھ جڑے ہوں. ویسے اگر گوجرانوالہ کے اندر، علی پور چٹھا کے اندر، وزیر آباد کے اندر کوئی ایک جگہ کھلے میدان کے اندر کوئی 10 ٹرک اینٹوں کے پڑے ہوں اور ان کے ساتھ 2 ٹرک سیمنٹ بھی پڑا ہو اور تھوڑے سے فاصلے پر کوئی ریت کے 2-4-10 ٹرالیاں پڑی ہوں تو یہ اجزاء مل کے عمارت بنتی ہے نا. سیمنٹ ہوتا ہے، اینٹ ہوتی ہے، سیمنٹ کی بجائے گھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک عمارت جو ہے وہ تبھی بنتی ہے. لیکن کیا کسی آدمی کو آپ کہیں کہ یہ عمارت ہے، یہاں 2 ٹرک سیمنٹ پڑا ہے، 8 ٹرالیاں ریت پڑی ہے اور اس کے ساتھ چنٹیں پڑی ہیں، اس کو کہیں کہ عمارت ہے، تو کوئی ذی شعور آدمی، کوئی عاقل اور بالغ آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ عمارت ہے. لیکن انہی اینٹوں کو ایک ترتیب کے ساتھ، اور ترتیب بھی ہر اینٹ کی مرضی کی نہیں، ترتیب کس کی مرضی کی ہوگی؟ معمار کی مرضی کی. معمار کے ہاتھ کے اندر اینٹ آ جاتی ہے. آج کل تو بڑی مہنگی ہوگی، شاید 15-16 روپے کی ہو گئی ہو، ممکن ہے اس سے بھی مہنگی ہو. وہ اینٹ کو اٹھاتا ہے، 2-4 سیدھی لگا دیتا ہے، ایک وہ تیسی اس کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے تو وہ ٹائل کی طرز کے اس کو توڑتا چلا جاتا ہے، تو وہاں جا کے آخری سرے وہ لگا دیتا ہے. اب اگلے مرلے پر جب وہ نئی لیئر لگانے چاہتا ہے نا تو اینٹ کو پکڑتا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کا پونا حصہ کاٹ دیتا ہے. صاحب خانہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلی اینٹ اس نے آدھی خراب کر دی اور اب دوسری جو اینٹ اس نے ہاتھ میں لی ہے اس پر تیسی ماری ہے، 2 ٹکڑے کر دی. لیکن اگر اس صاحب خانہ نہ بھی بولیں تو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ مرضی اینٹ کی چلتی ہے یا معمار کی چلتی ہے؟ مرضی معمار کی چلتی ہے. اور جب معمار کی مرضی چلتی ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہی سامان جو پہلے ڈھیر کی شکل کے اندر تھا وہ ایک خوبصورت کمرے کے اندر، ایک مکان کے اندر، ایک عمارت کی صورت کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسلامی تحریک کے کارکنان کو یہ بات بدرجہ اولا معلوم ہونی چاہیے کہ جو نظم ہمارا ہے، جو ہمارا میر ہے، جو معمار ہے، اس کی مرضی سے جو ڈیوٹی وہ آپ کی لگا دے وہ کام آپ نے کرنا ہے. مجھے یاد ہے کل پاکستان اجتماع عام لاہور کے اندر ہو رہا تھا، مینار پاکستان. میاں مقصود احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ناظم اجتماع تھے. میری ذمہ داری بھی نائب ناظم اجتماع کی لگی. سال تو مجھے یاد نہیں ہے، کافی سال ہو گئے ہیں. تو ایک سرکلر آیا کہ جتنے ٹائلٹ ہیں نا، جتنے وضو خانے ہیں نا، جتنی وضو گاہیں ہیں نا، وہ ساری میں نے تیار کرنی. اب میں کسی مستری کا بیٹا بھی نہیں ہوں، خاندانی مستری بھی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے، نہ کوئی ٹھیکیداری نظام سے میرا کوئی تعلق ہے. تو اب بندہ سوچے کہ یار اور کوئی کام نہیں ملتا تھا جماعت کو. میں گجرات کا میرے ضلع تھا تو مجھ سے لیٹرینیں بنوانی تھی جماعت نے. میں روزانہ مینار پاکستان آ کے بیٹھتا ان مستریوں کے ساتھ، گرد اڑتی، کچھ میرے منہ میں بھی چلی جاتی، کچھ آنکھوں کے اندر چلی جاتی، کچھ سانس کے ذریعے اپنا راستہ بنا لیتی، اور شام کو ان مستریوں کو میں دیہڑی دے کے رخصت ہو جاتی. اچھا مجھے تجربہ نہیں تھا لیکن یہ کام میں نے کیا اللہ کی ذات پر تجکن کرتے ہوئے، اس سے مدد و نصرت مانگتے ہوئے، تو یہ کام بخیر و خوبی مجھ سے ہو گیا. لیکن اگر میں میاں صاحب سے کہتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، آپ کون سا کام مجھے لینا چاہتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ اس اجتماع کے انتظامات اسی طرح ہو جاتے جس طرح ہو گئے تھے؟ آپ کا جو امیر جو ہے، آپ کا قائد جو ہے، آپ کا جو ذمہ دار ہے، وہ کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے آپ یہ کام کریں.
مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، سیکنڈری میں پڑھتا تھا، کراچی کے اردو کالج کا مجھے ناظم بنا دیا۔ اردو کالج وہ تھا جس کے اندر انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم اے تک، اور ایم اے سے لے کر ایل ایل بی تک، اور ایل ایل بی سے لے کر لا کی جو ماسٹر ڈگری ہوتی ہے ایل ایل ایم، اس کی کلاس ہوتی تھی۔ تو مجھے میسج ملا کہ میں اس کالج کا ناظم مجھے بنایا نظم نے۔ میں ناظم کراچی کے پاس گیا، میں نے ان کو بڑے دلائل تھے میرے ذہن میں کہ میں ناظم کراچی سے کہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ کا طالب علم جو ہے وہ ایم اے ایل ایل بی اور ایل ایل ایم کو کیسے قائل کرے گا، کیا دعوت دے گا جمعیت کی، کیسے کام کرے گا، وہ تو مروب ہوگا اس کی تعلیمی جو ہے وہ حیثیت جو ہے اس سے۔ تو میں جب ناظم کراچی سے ملا تو مجھے انہوں نے پتہ کیا کہا، میرے دلائل بہت تھے میرے ذہن کے مطابق۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اردو کالج کو دیکھتے ہیں، میں پورا کراچی دیکھتا ہوں، جاؤ جا کام کرو۔ تو میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ آج کی اسلامی تحریک کی جو سب سے بڑی ضرورت میں بطور کارکن کی محسوس کرتا ہوں کہ تحریک کارکن کو جہاں کھڑا کرے وہ کھڑا ہو جائے، اور کارکن بعض حالات کے اندر تجاہل عارفانہ سے کام نہ لے کہ مجھے تو ناصر کلیر صاحب نے نہیں کہا، مجھے تو مظہر اقبال رنداوا صاحب نے نہیں کہا۔ کارکن سو موٹو بھی کام کرتا ہے، سو موٹو سمجھتے ہیں نا؟ آج خود وہ دیکھتا ہے کہ حالات کیا ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، سیرت کے البم سے آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آمنہ کے لال لیٹے ہیں بستر پہ لیکن نیند نہیں آ رہی، بقراری ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا ہے کہ کاش آج کی رات کوئی شخص میرے مکان کے باہر پہرے داری کرتا، اور میں کیا کرتا، میں اطمینان کی نیند سو جاتا تاکہ صبح جو نئی کشمکش اور نیا مارکا ہے اس کے لیے میرا وجود تیار ہو جاتا، میرے جسم کو آرام اور راحت مل جاتی۔ اب قائد نے کسی کارکن کو کہا نہیں ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مکان کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ بھی ہے، اور قدموں کی چاپ ہی نہیں ہے، اسلحے کی چھنکار بھی ہے۔ تو حالات پر خطر ہو تو آدمی تو اور پریشان ہوتا ہے نا۔ آپ تو پہلے ہی کروٹیں بدل رہے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آمنہ کے لال بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ آپ نے بآواز بلند پوچھا کون ہے میرے گھر کے باہر؟ حالات کا تو اندازہ تھا نا۔ آواز آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ پوچھا آپ کیا کرنے آئے؟ قیادت اور کارکن کے تعلق کی بات کر رہا ہوں، البم سیرت کا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محسوس کیا حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے خود اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں آپ کے مکان کے باہر پہرے داری کروں اور آپ اطمینان کی نیند سو جائیں۔ یہ قیادت اور کارکن کا تعلق ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو کہا نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی کرنے آگے۔ جنگ ہو رہی ہے، خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ ہوئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے۔ ام عمارہ ذمہ داری کیا تھی؟ زخمیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی تھی۔ عورتیں تو جنگ نہیں لڑتی تھی نا۔ ام عمارہ دیکھتی ہیں کہ آمنہ کے لال کے ساتھ ایک دو ساتھی رہ گئے، باقی لوگ منتشر ہو گئے، حملہ جو ہو گیا اچانک۔ ام عمارہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے ہیں یا ایک دو ساتھی ساتھ ہیں، اور دشمن نشانے باندھ کے تیر مار رہا ہے آپ کو۔ ام عمارہ نے کیا کیا؟ سر پہ جو مشکیزہ تھا اسے زمین پر پٹک دیا، جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ بھاگ کے آؤ، آمنہ کے لال کی حفاظت کرنی۔ پھر یہ گواہی کس کی ہے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے انسان، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے،
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا۔ یہ گواہی بھی کسی عام آدمی کی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر گواہی ان کی ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ احد کا دن ہمارے لیے مشکل دن تھا، جب ہماری سپاہ بکھر گئی، تتر بتر ہو گئی۔ میں دائیں طرف نظر اٹھاتا تو ام عمارہ لڑتے نظر آتی، میں بائیں طرف نظر اٹھاتا تو ام عمارہ لڑتے نظر آتی، میں سامنے دیکھتا تو ام عمارہ لڑتے نظر آتی۔ آپ نے فرمایا احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا۔ یہ کوئی ڈیوٹی لگی تھی؟ یہ کوئی سرکلر گیا تھا؟ یہ کوئی واٹس ایپ کال ہوئی تھی؟ نہ سعد بن ابی وقاص کو واٹس ایپ کال کی تھی امیر نے، نہ ام عمارہ کو ان کا کردار بدلنے کے لیے کسی نے بات کی تھی۔ حالات کے مطابق اپنا فیصلہ خود کیا۔ شیخ احمد یاسین، فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا محسن، آج کے دور کے اندر جس کی سپاہ نے جنگی مشینوں کی بنیاد پر غرور اور تکبر کرنے والوں کا غرور توڑ کے رکھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑکیں ختم ہو گئیں، نتن یاہو کے دعوے ختم ہو گئے۔ حماس کو آج بھی ان کا ایک مطالبہ ان کو غیر مسلح کیا جائے۔ ہے کتنے؟ 25,000 تو ٹوٹل تھے حماس کے مجاہد، آدھے پونے کام آ گئے ہوں گے، لیکن اسرائیل اور ٹرمپ کہتا ہے کہ ان کو غیر مسلح کریں۔ آخری بات وہ یہی کرتا ہے۔ شیخ احمد یاسین معذور تھے، آخر میں ویل چیئر پہ چلے گئے تھے۔ ایک کارکن آیا ہے، اپنے امیر سے کہتا ہے میرے محترم، وہ جو غزہ کی چوکی ہے نا، وہ جو پٹی ہے نا جس کی دوسری طرف دشمن ہے، اور وہ ریڈ لائن سب سے سرخ اور سب سے خطرناک پٹی، اس چوکی پر آپ میری ذمہ داری لگائیں پیرے کی۔ حماس کے لیڈر نے کارکن کو دیکھا ہے مطالبہ کیا کر رہا ہے، ایل او سی پر، لائن آف کنٹرول پر، جہاں سے براہ راست فائر آتے ہیں، اس چوکی پر میری ڈیوٹی لگا دیں۔ شیخ احمد یاسین نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں نہیں تھی، وہ بھی ویل چیئر پہ آیا، امیر بھی ویل چیئر پہ اور کارکن بھی ویل چیئر پہ۔ مطالبہ کیا ہے؟ شیخ احمد یاسین نے کہا تمہاری تو ٹانگیں نہیں ہیں، وہاں تو کوئی مستعد فوجی ہونا چاہیے تاکہ حالات گڑبڑ ہوں تو وہ آج خود کوئی فیصلہ کر لے۔ بات تو ٹھیک ہی ہے امیر نے، اب ذرا کارکن کی بات تو سنیے نا۔ کارکن کہتا ہے امیر محترم، اگر وہاں کوئی ٹانگوں والا فرد ڈیوٹی پہ مامور ہوا، کوئی تیر اور کوئی گولا توپ اور تفنگ آیا تو بھاگ کھڑا ہوگا، بھاگ جائے گا نا، جان تو بچانا فرض ہے نا۔ میرے پاس بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے، میں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا میں نے ڈیوٹی دینی ہے یا میں نے جامع شہادت نوش کرنا۔ معاذ اور معوذ بھی تو یہی کہنے آئے تھے نا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کون ہے، پھر ایڑیوں اور پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔ رخصت کے راستے میں موجود تھے نا، اس کارکن کے لیے بھی موجود تھا اور معاذ اور معوذ کے لیے بھی موجود تھا۔ آج کا ہمارا کارکن کیا رخصت مانگتا ہے؟ اجتماعی ارکان میں اس لیے نہیں آیا کہ بیوی کے سر میں درد ہو رہا تھا، بیوی کے سر میں درد تو ہر 4 دن بعد شروع ہو جاتا ہے، اس دن تو باقی کام نہیں چھوڑتے، اجتماعی ارکان والے دن بیوی کے سر کے درد کی میت موت ہے۔ کوئی اور کام نہ ہو تو اجتماعی ارکان میں چلے آتے ہیں لوگ، ساری ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں تو تربیت گاہ میں چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، یہ تو شوق کی بات ہے، یہ تو ترجیحات کا تعین ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں، آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول کوئی چیز کھا رہے تھے۔ کھانے کی بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے منہ میں ڈالتے ہیں تو الگ سے اتر جاتی ہے، ایک ہوتی ہے منہ میں اچھا خاصا وقت گزارتی ہے، پنجابی کے اندر پھنڈ گئی ہے وہ کھل جاتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ ذرا ماڑی بیکری کا کیک وہ بھی نہیں ٹلتا فٹافٹ، باجرہ بھی نہیں ٹلتا، چنگا بڑا وقت پہنتا دینا۔ کوئی چیز ڈالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے منہ میں، آمنہ کے لال کسی ساتھی کو کوئی بات کہنے لگے، کوئی ڈیوٹی لگانے لگے، ان کو اندازہ ہو گیا حضور ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، وہ ایک دم بول پڑے
یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اور وہ جو منہ میں چیز تھی نا وہ بھی تھوڑی باہر آ گئی. تو حضور نے پوچھا یہ آپ تھوڑا انتظار کر لیتے نا, آپ صبر کر لیتے نا تھوڑا سا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دھڑکا لگا کہ میرے اس کو حلق سے نیچے اتارنے تک آپ ان کی ڈیوٹی نہ لگا دیں, ڈیوٹی میری لگ جائے. یہ بھی تو ایک جذبہ ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بالکل پیچھے چھپ جاؤں امیر کے, اور میرے پیچھے مجھ سے سمارٹ آدمی چھپ جائے تاکہ ہماری ذمہ داری امیر نہ لگائے, کسی اور کی ذمہ داری جو وہ لگا دی جائے. میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں, یہ جو تجائل عرفانہ ہے نا آج کے کارکن کا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں کر رہا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں اپنی آپ سے مخاطب ہوں. سنوا آپ کو رہا ہوں, وہ پنجابی جاندے نے نا آکھنا پتہ نہیں تھی تو سنانا نو, میں اپنے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا. جماعت اسلامی کے اولین لوگ اگر اس چکر میں پڑ جاتے نا جس چکر میں میں اور آپ پڑے ہوتے ہیں, تو اسلامی جماعت کو, اسلامی تحریک کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین بھی نہ ملتا. آپ پریشان ہو جائیں گے, جانشین کیوں نہیں ملنا تھا. 75 افراد تو اکٹھے ہوئے تھے نا, جماعت کے 2 تاسیسی اجتماع ہوئے تھے, یہ بات بھی آپ جان لیں. ایک میں 75 افراد تھے اور دوسرے میں 125 افراد تھے. اور پہلے تاسیسی اجتماع کے اندر جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا تو ٹوٹل 100 لوگ اکٹھے ہوئے تھے. 75 افراد جماعت میں شامل ہو گئے, 25 افراد بطور مبصر واپس چلے گئے. 74 روپے اور 14 نے کل جماعت اسلامی کا بیت المال اور اثاثہ جو اکٹھا ہوا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے نئی جماعت کی بات رکھی, خود اٹھے, کلمہ طیبہ پڑھا, اپنے آپ کو جماعت کے اندر پیش کر دیا. ایک اور ساتھی پھر اٹھے, وہ بھی پیش کیا, دوسرے نے بھی کیا, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6، 7ویں نمبر پہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اور ڈاکٹر عبید اللہ صاحب وہ آدمی کیا تھا, کلین شیو تھا, 3 پیس سوٹ پہن کے آیا تھا, پینٹ کوٹ ٹائی لائی. آج بھی جماعت اجتماع کو بندہ سوٹ پا کے تو تھوڑا جہا چمبے نال پہ تک دینا, یہ وکری گل ہے, چلو انہوں مان لیندے نے, مسلمان ہی ہیں. تو وہ 3 پیس سوٹ پہنے کلین شیو آدمی وہ کھڑا ہو کے جب کلمہ پڑھنے لگا نا جماعت میں شامل ہونے کے لیے, تو جماعت کے اس ایک اکابر میں سے ان افراد میں ایک آدمی نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا کہ فرنگی لباس پہنے ہوئے یہ شخص نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں, یہ غلبہ دین کی جدوجہد کرے گا. اعتراض ہو گیا. اس سادہ لو آدمی نے پتا کیا کہا, اس نے کہا داڑھی کو بازار کی چیز ہوتی تو میں بھی خرید کے لے آتا نا, مجھے اتنی مہلت دے دے میری داڑھی باہر آ جائے. اور مولانا مودودی نے کہا کہ اس کے قلب و نظر کی دنیا تو تبدیل ہو چکی ہے نا, جبھی تو یہ علماء کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے نا, صاحبان علم کی مجلس میں, اس کو سراپا تبدیل کرنے کے وقت دے دیتے ہیں. اچھا وہ نوجوان آیا کہاں سے تھا؟ وہ نوجوان بھی ایسا اتفاق ہے کہ اس کی تازہ شادی ہوئی, شادی کے دوسرے تیسرے دن بیوی کو میکے سے لینے جا رہا تھا, راستے میں کوئی کارکن مل گیا, اس نے کہا مولانا مودودی نے ہندوستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. وہ بیوی کو لینے نہیں گئے, وہ وہاں سے اجتماع میں چلے گئے. میں نے سردر کی بات تو کی ہے نا پہلے بھی, وہ بیوی کو میکے لینے نہیں گئے, اجتماع میں چلے گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے. اعتراض بھی ہو گیا شامل ہونے پہ. مولانا مودودی نے وقت دے دیے, اس نوجوان نے اپنے سراپے کو تبدیل کیا, سراپا تبدیل ہو گیا. اور نوجوان معمولی نہیں تھا, وہ ریاست کپورتھلا سے آیا تھا, اور ریاست کپورتھلا کے اندر پہلا مسلمان وکیل تھا اور گولڈ میڈلسٹ تھا جو پینٹ کوٹ پہن کے آیا. اور جب جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے, تصنیف و تالیف کے کام بڑھنے کی وجہ سے جماعت کی عمارت سے معذوری ظاہر کی, تو پاکستان کی جماعت اسلامی, بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی, اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ارکان نے جس شخص کو
مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین مقرر کیا، یہ وہی نوجوان تھا جس کی جماعت میں شمولیت پر لوگ متردد تھے کہ اسے شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس ہستی کو آج ہم محترم میاں طفیل محمد مرحوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مثالی کارکن کی بات ہو رہی ہے نا، میں نے سیرت صحابہ سے بھی کچھ چیزیں مثالیں دی۔ سرگودا جماعت کے کارکن تھے محمد احمد، ان کا چودھری محمد احمد، بھائیوں کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہو گیا، بھائیوں سے، بڑے خوددار آدمی تھے، بھائیوں سے کہا اچھا زمین تم رکھو لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ سرگودا سے ہجرت کر کے گجرات آ گئے، اور گجرات کی جماعت اسلامی کے ضلع کے اس وقت حلقہ ہوتا تھا، حلقے کے امیر بن گئے، میرے ضلع بن گئے آج کی اصطلاح میں، چودھری محمد احمد۔ ایک دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور مولانا مودودی سے کہا کہ مولانا یہ میرے کاغذ بن گئے ہیں لندن کے، پاسپورٹ تو بعد میں آیا، پیپر دکھائے مولانا مودودی کو کہ میرے کاغذ لندن کے بن گئے ہیں، تو میں اجازت دے تو لندن چلا جاؤں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ بھی تو مولانا تھے نا، مولانا نے کہا کہ آپ چلے جائیں، یہ دعوت دین کا کام میں اکیلے کر لوں گا۔ ہم نے کہا تو آپ چلے جائیں، میں اکیلے کر لوں گا۔ کارکن کو اندازہ ہو گیا ہے، اچھا ساڈے جانا تو ماندار کسی آنا جاؤ نکل جانا تھا، جان چلا گئی۔ محمد احمد کے بارے میں آتا ہے مولانا مودودی کے سامنے کھڑے ہو کر ان دستاویزات اور کاغذات کو پھاڑ دیا، کہا مولانا میں نہیں جاتا، نہیں گئے۔ پھر تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ لوگ کیریئر قربان نہیں کرتے، ایک دن کی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تحریک کے اندر اولین لوگوں نے بھی قربانیاں دی۔ اسلامی تحریک کے کارکن ہوں یا خواتین ارکان، کیا کیا انہوں نے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی متمول خاتون تھیں، روسائے عرب نے رشتے بھیجے تھے، ٹکرائے تھے، آمنہ کے لال کو پیغام بھیج کر نکاح کیا ہے۔ سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شب ابی طالب کے اندر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن ٹوٹ گیا جس میں کھانے پکانے کا انتظام ہوتا تھا، تو کئی دن برتن دستیاب نہیں تھا۔ آمنہ کے لال نے کہا اچھا حالات بدلتے ہیں تو پھر برتن آ جائے گا۔ مکے کی متمول خاتون، کہاں مکے کی متمول خاتون تھی اور کہاں شب ابی طالب کے اندر مٹی کا برتن تک بھی دستیاب نہیں تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ ایک نوجوان تھے جو جنگ میں شہید ہوئے نا، تو افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، کوئی نام بتا سکتے ہیں ان کا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ مکہ کے اندر رہنے والے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوش پوشاک تھے، سب سے خوبصورت لباس پہنتے تھے، اور ان کا لباس اپنے ملک نہیں دوسرے ملکوں سے سل کے آیا کرتا تھا۔ اور یہ گواہی بھی کسی عام آدمی کی گواہی نہیں ہے، یہ گواہی بھی آمنہ کے لال ہی کی گواہی، کتنی معتبر گواہی ہے۔ لباس پہنتے تھے، دوبارہ زیب تن نہیں کرتے تھے۔ دار ارقم جاتے ہوئے دیکھ لیا کسی نے، مسلمان چھپ کے وہاں عبادت کرتے تھے نا، ان کی ماں کو بتایا ہم نے تمہارے بیٹے کو دار ارقم جاتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت ارقم کے مکان میں۔ ماں نے پوچھا، بیٹے نے کہا امی جان میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ ماں نے بڑا سمجھایا، سارے واسطے دیے محبت کے، سائشوں کے، اور حتیٰ کہ آخری دم کی ماں نے پتہ کیا دی تھی کہ مذہب اگر تم باپ دادا کے دین پہ واپس نہیں آؤ گے، میں اپنے بال کھلے چھوڑ دوں گی، ان میں مٹی ڈالا کروں گی، لوگ کہیں گے کہ مذہب کی ماں پاگل ہو گئی۔ اس دھمکی نے بھی کام نہیں کیا۔ پھر ماں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو گھر سے نکل جاؤ۔
دیس نکالا تو پھر دیتے ہیں. گھر سے نکل آئے ہیں اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان کی والدہ نے پھر انہیں بلایا اور کہا یہ جو کپڑے تمہارے بدن پہ ہیں یہ بھی تمہارے باپ کی کمائی، ان پہ بھی حق نہیں ہے. آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے تھے اور مصعب بن عمیر آ رہے تھے. ایک بوریے کے ٹاٹ کے اندر اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا تھا. مکے کا خوش پوشاک نوجوان، لباس ایک بار پہنے دوبارہ زیب تن نہ کرے، خوشبو اتنی اچھی لگائے کہ اس کے جانے کے بعد گلیاں بتائیں کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے. شہید ہو گئے، لاشا زمین پہ پڑا ہے. آمنہ کے لال آئے ہیں. آمنہ کے لال نے مصعب بن عمیر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ مصعب میں نے مکہ شہر کے اندر تم سے زیادہ ناز و نیم کے اندر کسی کو پلتے ہوئے نہیں دیکھا. مصعب میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، اور آج تو شہید ہو گیا ہے. اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس تمہیں پورا کفنانے کے لیے کفن دستیاب نہیں ہے. آمنہ کے لال نے ان کے لاشے پر کھڑے ہو کر یہ آیات پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان میں بہت سارے ایسے، کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی اپنی باری کا منتظر، اور کسی نے اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. پھر آمنہ کے لال نے فرمایا مصعب کے لاشے پر جو 2 چادریں آپ کے چچا کے لیے آئی تھی سید الشہداء کے لیے، ایک چادر سے میرے چچا کو کفنایا جائے اور دوسری چادر مصعب بن عمیر پر ڈالی جائے. اور ان کے بارے میں آتا ان کا قد دراز تھا، سر کی جانب چادر کرتے، پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی جانب کھینچتے، سر ننگا ہو جاتا. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ مصعب کے پاؤں پر تھوڑی سی گھاس ڈال کے ان کی تدفین کر دی جائے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، باریابی جو ہو تمہاری حضور مالک. کہنا ساتھی میرے سوختہ جہاں اور بھی ہیں، اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں. اسلامی تحریک کے اندر ایسے ایسے ہیرے تھے. میں رستے میں آتے مولانا مصعب علی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا. کمال لوگ تھے، باوسائل لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، اپنے خاندانوں کے اندر باوقار لوگ تھے. سید کی مجلس کے اندر آئے اور پھر ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو. چودھری رحمت اللہ صاحب تو بہت پرانے نہیں ہیں نا، جیلم سے تعلق تھا، آرمی چھوڑ کے آئے تھے، جماعت کی صفوں میں شامل ہو گئے. آرمی والے دا لہجہ پتہ پھر وہی رہتا، پاویں ریٹائرڈ صوبے دار بھی ہوئے، مرن تک رہتا صوبے دار ہی ہے. جی میجر کرنل ہوئے تو پھر اور بڑی گل ہے. میں اسلامی جمعیت طلبہ پنڈی کا ناظم تھا. الاکرام بلڈنگ کے اندر نیچے اخبارات پڑھی ہوتی تھیں 8-10 اس زمانے کی، سارے لوگ پڑھتے تھے، ہمیں بھی چسکا تھا اخبار پڑھنے کا. تو میں نوائے وقت اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، مگن تھا پوری طرح. تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کوئی دائیں میں کھڑا ہے. جتنی سیٹیں تھے ان پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرے دائیں طرف ایک صاحب کھڑے تھے، میں نے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے، میں اخبار پڑھنے مصروف تھا. تو جب میں نے موٹا موٹا پڑھ لی تو میں نے دیکھا تو چودھری رحمت اللہ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کھڑے تھے. میں ایک دم کھڑا ہو گیا اٹھ کے. پریشانی بھی ہوئی کہ کھڑے ہیں، اندازہ تو ہو رہا تھا کہ بندہ کھڑا ہے لیکن میں نے دیکھا ہی نہیں چونکہ. تو میں نے کہا چودھری صاحب بیٹھ کے پڑھ لیں. کہنے لگے نہیں، میں میاں طفیل محمد صاحب کے لیے اخبار لینے آیا. میاں طفیل محمد اوپر والی منزل کے اندر اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اور ان کا نائب امیر اپنے امیر کے لیے کسی ملازم کو نہیں کہا، ملازمین بھی تھے، خود اپنے امیر جماعت کے لیے اخبار لینے آئے. اور ایک کارکن جس نے کوئی مقابلے کا امتحان نہیں دینا تھا، اس کو کہتے چھٹ تو لاما بن لگے، چھٹنا نہیں ہے اخبار کے نہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں، کارکن پڑھ رہے ہیں. کارکن جب خود فارغ ہو گیا ہے تو اس نے کہا بیٹھ جائیں، تو ان کا نہیں، میں میرے جماعت کے لیے اخبار لینے آیا. میرے بھائیوں، قیادت اور کارکن کا یہ تعلق آج ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں ہوتا، لیکن خال خال ہوتا ہے. تو اسلامی تحریک کی ضرورت کیا ہے کہ اسلامی تحریک کے اندر جو لوگ ہیں نا، وہ سیرت رسول کی روشنی میں، حضرات صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں،
اسلامی تحریک کے اولین کارکنان کی سیرت کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو میں ایک واقعہ سیرت کے البم سے سنا کے پھر آپ کو اسلامی تحریک اولین، جب میں نے مولانا مصعب علی صاحب کا ذکر کیا نا، اسی طرح چودھری علی احمد خان صاحب تھے، تھانے دار تھے۔ تو تھانے دار ہوں نا، تھانے فلانے تو تھانے دار لگے ہیں۔ وہ جس تھانے کے اندر ایس ایچ او تھے، افسر تھے نا، تھانے کا سب سے بڑا آدمی تو ایس ایچ او ہوتا ہے نا، وہ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو گئے، ساری چیزوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اور یہ بات کہنے کی حد تک تو شاید ٹھیک ہے، لیکن کرنے کی حد تک آسان نہیں ہے۔ اسی تھانے کے سامنے تندور لگا لیا، اور کیا کرتے تھے؟ روٹیاں لگاتے تھے۔ ایس ایچ او نے تھانے کے باہر تندور لگا لیا تو اسلامی تحریک کا کام کر رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک چودھری خاندان سے میرا تعلق ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے آئے تھے ہجرت کر کے، لیکن اسلامی تحریک کے کارکنان کی جو بات میں نے کی کہ جہاں ان کو کھڑا کیا، جس محاذ پر کھڑا کیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر دشمن سے مارکا تھا، انتظار کے اندر تھے، موسم جو ہے وہ جاڑے کا تھا، سردی کا۔ تو آمنہ کے لال کے دل میں خیال آیا کہ دشمن کے خیموں کی بھی تو خبر لینی چاہیے نا، یہ جو جاسوسی کا نظام ہے یہ آج کا نہیں ہے، ہر دور کے اندر۔ حضور اپنے خیمے سے باہر نکلے، آواز دی، صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، بس محو استراحت تھے۔ آپ کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی۔ آمنہ کے لال نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا کہ حذیفہ تم جاتے ہو دشمن کے خیموں کی خبر لے کے آؤ نا، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں چلنے لگا تو حضور نے مجھے ایک بات کہی، کہا کہ حذیفہ دشمن کے خیموں تک جانا ہے، ان کی خبر لینی ہے، اور ان سے واپسی تک تم نے خود کوئی اور کام نہیں کرنا سوائے اس کام کے۔ پابندی لگا دی ہے نا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں چپکے دبے پاؤں رات کی تاریکی میں جہاں دشمن کی فوجیں بیٹھی تھی میں بھی چلا گیا۔ ابو سفیان مکے کا سردار، سردی تھی، آگ اس نے جلائی ہوئی تھی اور آگ تاپ رہا تھا، جیسے پنڈا چ اگ بال کے دوالے بہ جانے انگیٹھی دے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا دشمن بالکل ٹارگٹ پہ ہے۔ اندھیرا تھا نا، تو اندھیرے میں روشنی تو ابو سفیان کے پاس تھی نا، وہ جو آگ جل رہی تھی، تو میرا جی چاہ کہ میں اس کو تیر مارتا ہوں یہاں سے۔ پھر خیال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ ہے سماورتات، اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، ابو سفیان اٹھا اور آ کے اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یار یہ دائیں بائیں کی ذرا خبر لو نا، کوئی دشمن کا بندہ تو موجود نہیں، تعارف لو ایک دوسرے سے، پتہ کرو کیڑا بھی علی پور چٹھے تو کیڑا آیا ہے، تو پپناکھے تو کیڑا آیا ہے۔ وہ آندے نے میں آخیا ہوں پھنس جاؤں، ان کا وہ آ گیا۔ کہتے ہیں بجائے اس کے کوئی مجھ سے سوال کرتا، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مسلمان اور مومن جڑا وہ ذہین بھی ہوندا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دم اس سے کہا کون ہو یار تم؟ وہ آندا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی پی گئی، انہیں منو پرتنا پوچھا بھی تو کون ہے، میں انہوں سوال کر دیتا، وہ اپنے جواب دے کے مطمئن ہو گیا، لیکن میرے تکر نہ آیا تو کون ہے۔ کہتے ابو سفیان کہتا ہے یار سردی بہت ہے، پھر کسی موقع پہ نہ لڑائی کر لیں۔ انہیں منظر جڑے بندے سکول پڑھتے رہے نے، وہ ٹلی والے پاسے مڑا جانا ہوں سی نہیں جلنے، یہ ٹلی ہوں سی وہ کڑی دے کولے، ایتھے ہوں سی تو بندے نے بستے نو ہاتھ پایا ہوں سی، وہ ٹلی وجن تو پہلے بھی دوڑ لگ جاتی ہوں سی۔ ابو سفیان یہ مشورہ پہ کرتا پھر نہ کرے لڑ لی، انہیں ماریاں اڈیاں تے جانور لڑا لے، لڑائی ہونی نہیں۔ کہتے واپس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیا، یا رسول اللہ اس طرح ہوا، میں تو بالکل گرفتار ہوتے ہوتے بچا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی کے اندر اتنا ہنسے اس بات کو سن کے، جنہوں نے میں کہا تو کون ہے؟ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں آمنہ کے لال کے دندان مبارک جو نظر آنا شروع ہو۔ اسلامی تحریک کا جو کارکن ہے، مثالی کارکن، اس کی کیا خوبی ہونی چاہیے؟ سب سے بنیادی بات میرے نزدیک ہے سیرت و کردار کی، اس کا کردار ٹھیک ہو۔
اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، اس کے معاملات بہت ٹھیک ہو، وہ ایثار کرنے والا ہو، قربانی دینے والا ہو، سمع اور اطاعت کے نظام سے جڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود بھی وسائل جو ہے وہ نہیں دیتے۔ یہ مثالی کارکن نہیں ہوتا۔ مثالی کارکن تو اس مقصد اور مشن کے لیے وسائل بھی بے پناہ دیتا ہے۔ عثمان غنی 400 اونٹ لے کے آ جاتے ہیں، 70 گھوڑے لے کے آ جاتے ہیں، 1000 درم لے کے آ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، 600 اونٹ مال کے لدے ہوئے ایک دن کے اندر لوگوں میں بانٹ دیے، لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ وسائل بھی دیتا ہے۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ جب آپ کو پتہ چل گیا میرے جماعت کہتے ہیں ممبر سازی کرنی ہے، آپ پھر انتظار کرتے ہیں کہ باقاعدہ میرے ضلع نے نہیں کیا، یہ میرے زون نے نہیں کیا، میرے یو سی نے نہیں کیا۔ بھئی اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ آج کے دور کے اندر تو بات آنے 8 بجے میرے جماعت خطاب کرنا ہے یوتھ سے، آج پاکستان نہیں دنیا بھر کے اندر پیغام چلا جائے گا۔ پھر آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سرکلر آئے؟ اور پھر یہ جو مثالی کارکن ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس کے اندر بھائی بھائی ہوتے ہیں نا جی، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں نا۔ وہ ان کی ٹانگیں نہیں کھینچتے، وہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور وہ جو کہا گیا نا کہ مسلمان کے بارے میں، مثالی کارکن کے بارے میں، مومن کے بارے میں، کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نوا دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو۔ یہ جو مسلمان کی مثالی کارکن کی خصوصیات اقبال نے بھی کہی ہے نا۔ اقبال کہتا ہے کہ ایسے ہی ہلکا یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ آج کی اسلامی تحریک کو بہت ذہین لوگ ملے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ملے ہیں، باوسائل لوگ موجود ہیں۔ اتنے مسائل اولین لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے کام کا موازنہ اور اپنے کام کو موازنہ آپ کر کے دیکھ لیں، وہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے، وسائل کے اندر بھی تھوڑے تھے، لیکن ان کا اخلاص، ان کی محنت، ان کی للہیت اور تحریک کے لیے فنا ہو جانا، اپنے کیریئر کو قربان کرنا، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا آپ کو جا بجا نظر آئے۔ اور آج کی تحریک کے اندر ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کے مفادات ہیں، سٹیٹس ہیں، معاشی سٹیٹس ہیں، خاندانی سٹیٹس ہیں، علم ہے، تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنے آپ کو فنا فی الجماعت نہیں کرتے، فنا فی الدین نہیں کرتے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس وقت تک ہم تحریک اسلامی کے بہترین کارکن نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بعض اسلامی تحریک کے کارکن ایسے ہوتے ہیں جن کے محلے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے، ان کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، پریشان نہیں ہونا، ان کی بیوی کو بھی نہیں پتا، بیوی نو پتا ہوئے تو بھی رکن بن جائے۔ تے جے گجران والے 1150 مرد ارکان ہون تے خواتین 125 پھر ہونی چاہیے نے، خواتین 125 ہی نے نا۔ یہ مطلب زہار رکن یا یہ کوارا ہے تے یا خدا نخواستہ رنڈوا ہے۔ نہیں دیکھیں نا میر صاحب کتنی خواتین ہیں جی؟ 135 خواتین ارکان دے مرد 1100 تو 60 شاید۔ یہ مطلب گل پھر میں پڑھ لئی ہے نا، انہوں نے بیویاں نو بھی نہیں پتا ہوں رکن ہے۔ انج بندے ایک گل آخدے جی جماعت دے بندے، میں اس گل تے بڑا راضی آندے پتہ نہیں بھائی کی کردا ہے، سویرے سویرے نکل جاندا ہے، شامی چرکا جا آندا ہے، اے بندہ بڑا مانس ہے، نہ کسے دی چنگی چ تے نہ کسے دی ماڑی چ۔ اچھا وہ کہڑا بڑا مانس ہوندا بھائی؟ نہ چنگی چ تے نہ ماڑی چ۔ او دا علاج پتہ کی ہوندا ہے؟ انہوں چک کے جم دے نو قبرستان رکھا ہو۔ زندہ معاشروں کے اندر لوگ یا یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ زندہ معاشروں کے اندر لوگ یا حق کے پلڑے میں وزن ڈالتے ہیں یا باطل کی قوتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو غیر جانبداری کا تصور ہے نا، یہ جو چپکے دین کی دعوت ہے نا، یہ آغاز کے اندر تو اجازت تھی، پھر کہا اے اور لپیٹ کر سونے والے
اٹھیے اور قوم کو خبردار کیجئے. پھر آمنہ کے لال نے دعوت نہیں دی. پھر عکاظ کے میلے، طائف کی گھاٹیاں، گانے بجانے کی مجلسیں، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے آمنہ کے لال پہنچ جاتے تھے. آج کی مذہبی دنیا، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ تبلیغی جماعت ہو، وہ ڈاکٹر اسرار ہوں، وہ اشاعت توحید و سننا ہو، وہ دیوبندی ہوں، وہ ساری ہدایت، ساری تبلیغ مسیحتیں انہوں کر دیں. جڑے باہر تاش کٹتے ہیں انہوں نے کدی جا کے تسی بیٹھے ہو جی؟ نہیں بیٹھے. انہوں نے آکو اللہ دے بندو آکو مسیحتی آؤ کدی کداری دیکھو تو یہ بھی چس لاؤ ذرا. میں ایک دفعہ لاہور آنا تھا، صبح صبح گاؤں میں رہتا تھا، میں فجر سے پہلے نکل آیا تو ایک دولت نگر ایک قصبہ تھا، میرا کلینک بھی تھا، تو وہاں میں نے سڑک پہ مسجد گاڑی روکی، نماز پڑھنے داخل ہو گیا. ابھی اذان ہی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے میں پڑھ کے نکل جاتا ہوں. تو امام صاحب نے مؤذن نے اذان دیتی تو نال کوئی گلاں بھی کرنے لگے. انہوں منو اندازہ ہو گیا مسجد یا میں یا مؤذن ہے یا لامی ہے. اللہ پاک دلاوا تو اور دو ہی اسی بندے تھے. منو اندازہ کہ امام صاحب میرے دے واٹے نال، والا میرا کلینک بھی سامنے سی. میں فارغ ہے، میں کہا حضرت صاحب میرے نال لگے، وہ کہتے ہیں جا تواڈے نال لگے. میں کی مسئلہ ہے؟ اے ننگے سر پہ نماز پڑھ دی. میں کہا نماز سر تے ٹوپی لے کے پڑھنا افضل ہے، لیکن نماز ہو جاندی ہوں جی. میں کہا حضرت صاحب باہر اڈے تے میں گڈی کھلائی ہے، سارے اٹھن والے جاگتے ہیں پہ، کوئی پانی ترونگدا پیا، کسی نے قوالی لائی ہے، کسی نے گانے لائے نے. انہوں نے بھی کدی جا کے آخیا جی یار اٹھے تو ربو ہی ہے انہوں تو 10 منٹ مسیتی آ کے نماز پڑھ لو. میں کہا میرا جرم سوائے مسیتی آمن دے اور بھی ہے، میں مسیتی واڑا ہے، تمہیں ساری دیہات میرے وقت شروع ہو گئی. میں کہا اس تو علاوہ میرا، میں کہا باہر ہر اڈا پہ جاگتا ہے، کوئی پانی ترونگدا پیا، کوئی قوالی پہ سنتا ہے، کسی گانے لائے نے وہ اڈے تے سویرے سے بساں والا. میں کہا میرا کوئی جرم سوائے مسیتی پڑھن دے. دوجا ہے بندہ چھڑو، بارہ ڈیفینس سے وہ بھی ہو گئے. بارہ میں پہلے انہوں نے ہی کہا ٹوپی پا کے نماز پڑھنا افضل ہے. یہ جماعت اسلامی کا کام پتہ ہے کب بڑھے گا؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، مولانا نے مجھے 40 منٹ تک اجازت دیتی ہے، 9 منٹ رہ گئے. یہ کام پتہ ہے کب بڑھے گا؟ جب جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پرائمری ہے، چاہے وہ مڈل ہے، چاہے وہ میٹرک ہے، اس کے اندر اتنا اعتماد آ جائے کہ اپنے سے زیادہ پڑھے آدمی کو، اپنے سے زیادہ بہتر سٹیٹس والے آدمی کو دعوت دے. ویسے آپ کو بتاؤں میاں طفیل محمد کو ربط کس نے رکھا تھا؟ وہ تو وکیل تھے نا، لا گریجویٹ تھے، ریاست کپورتھلا کے پہلے مسلمان وکیل تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، لائق آدمی تھے. ان کو رب جس آدمی نے رکھا تھا وہ تسیسی ارکان کی فہرست میں جائیے. ایک بندے کا نام پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مستری محمد صدیق. وہ یہ تھے نہیں ٹامک انرجی کام کرتا تو مستری، وہ مستریاں دی کام کرتا سی نا. مستری صدیق نے میاں طفیل محمد کو ربط رکھا. وہ ترجمان القرآن میاں طفیل صاحب کو پہنچاتے تھے. آج دا کارکن آتا ہے میں تین پڑھا، میرے کو تو اینی علم نہیں ہے بھی، تو میں کتنے اڈے پڑھے. بھائی نہیں، آپ کے پاس دعوت بہت اچھی ہے، آپ کا پیغام اچھا ہے، آپ کی قیادت صاف ستھری ہے. جو پیغام آپ کے پاس ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس کرۂ ارض پر کوئی دینی، کوئی مذہبی، کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کے پاس یہ پیغام ہو جو آپ کے پاس ہے. آپ پورے دین کی بات کرتے ہیں، دین کے جز کی بات نہیں کرتے. آپ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتے ہیں. آپ موروثیت کی بات نہیں کرتے، خاندانی بات نہیں کرتے. آپ کی جماعت کے اندر آگے آنے کے لیے معاشی لحاظ سے کوئی بڑا سٹیٹس نہیں چاہیے ہوتا بندے کو. آپ کی جماعت کے اندر تو شیڈول کاسٹ کے لوگ بھی اعلیٰ ذمہ داریوں پہ رہے، صوبائی عمارتوں پہ رہے، کوئی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں بن سکی. آپ کے یہاں نہ کوئی علاقائیت ہے، نہ کوئی صوبائیت ہے، نہ کوئی عرب و عجم کی تقسیم ہے. آدھی دنیا کے اندر آپ کا کام ہے. سری لنکا میں بھی جماعت اسلامی ہے، ہندوستان میں بھی جماعت اسلامی ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کے نام سے بھی ہے، جہاں جماعت اسلامی نہیں وہاں کام سید مودودی کی فکری کا ہو رہا ہے. مجھے بھی دنیا میں بہت سارے ممالک میں جانے کا موقع ملا ہے. اللہ کے فضل سے میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میں گیا ہوں اور وہاں جماعت اسلامی کے لوگ، اسلامی تحریک کے لوگ، اسلامی جمعی طلبہ سے وابستہ لوگوں میں نہ ملے. یہ اپنی جھجک دور کیجیے، لٹریچر لے کے نکلیے. چھوٹا پمفلٹ ہے، بڑا پمفلٹ ہے، لوگوں کو اعتماد سے دیجیے، محبت کے ساتھ دیجیے، لوگوں کو اپنی دعوت دیجیے. اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے گا. لوگوں کے دل نہ بھی کھلے نا، آپ کے پاؤں جو اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے.
اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی بلی بات کی. کہتے ہیں حق کا راستہ وہ واحد راستہ ہے جس کا پہلا قدم ہی منزل ہوتا ہے اور آخری قدم ہی منزل ہوتا ہے. تیز سواری ملے تو اچھی بات ہے, نہیں ملتی تو چھکڑوں پہ سفر کر لیں گے. یہ مولانا ہی کے الفاظ ہیں, چھکڑے استعمال کریں. کہتے ہیں چھکڑے بھی ناکارہ ہو جائیں, ہم پیدل چلنا شروع کر دیں گے منزل کی طرف. کہتے ہیں چلتے چلتے پاؤں پہ آبلے پڑ جائیں, کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم نشانات منزل ہی کی طرف دیکھیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک مارکے میں آپ روانہ ہوئے, وہ لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے, مثالی کارکن پہ بات ہی ختم کر رہا ہوں. گھر آئے, پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مارکے کے لیے نکل گئے ہیں. سوچا میں ٹھنڈے کمرے کے اندر ٹھنڈے پانی سے مستفید ہوں, بیوی کے پاس رہوں, اور آمنہ کے لال چلچلاتی دھوپ میں. تنہا سفر کا تصور عرب کے اندر نہیں تھا. راستہ بھول جائیں تو موت کے سوا کچھ, نہ کوئی نیویگیشن, نہ کوئی ہزاروں کلومیٹر ادھر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ابو ذر غفاری نے فیصلہ کیا, خود اکیلے ہی سفر شروع کر. آپ کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا, لوگوں نے دیکھا کہ آدمی اکیلا آ رہا ہے, اور چمبے کی بات تھی, اکیلا تو سفر نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی سوار اکیلا آ رہا ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا ابو ذر غفاری ہوں گے. قیادت اور کارکن کا تعلق دیکھیے, یہ سیرت کی کتابوں میں واقعات ڈھونڈیے. آپ نے ابو ذر غفاری ہوں گے. اور ہلکی سی بات اور کر دی, کہا ان کی موت بھی ایسے ہی ہوگی, اکیلے ہی ہوں گے. تھوڑی دیر گزری, سوار آ گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں آمنہ کے لال نے بتایا کہ آپ ہوں گے. لیکن ایک اور بات بھی کی ہے آپ کے بارے میں, آپ نے فرمایا کہ یہ موت بھی ایسے ہی ہوگی. تھوڑے پریشان ہو گئے. حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر میرا جنازہ کس نے پڑھنا ہے, فوت میں نے اکیلے ہونا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے جنازے کے اندر مومنین کی ایک جماعت شریک ہوگی, اور ایک سفر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کی اہلیہ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر دوپٹہ لہرایا, یہ علامت تھی کہ یہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے. صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی تھی. اس جماعت کے اندر وہ صحابہ موجود تھے جن کے سامنے حضور نے کہا تھا کہ ان کی موت بھی ایسے ہی ہوگی. وہ آئے, پوچھا نام کیا ہے ان کا, کہا کہ ان کا نام ابو ذر غفاری ہے. صحابہ کو پتا تھا, حضور نے یہ پیش کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کی تیاری کی, اور ان کا جنازہ پتہ کس نے پڑھایا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جن کے بارے میں آمنہ کے لال فرماتے تھے لوگوں کسی نے جبرائیل کے لہجے کے اندر قرآن سننا ہے تو پھر ابو ذر غفاری سے عبداللہ بن مسعود سے سن لے. انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.